علامہ ماشاء صاحب اللہ، آپ سنائیں، آپ کہہ رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ زبردست زبردست، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان. آپ پہلے بھی آئے تھے کبھی؟ چہرہ آشنا لگتا ہے ویسے. جی جی، پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا اچھا، پہلے بھی آئے، ماشاء اللہ. اور ٹھیک ہے آپ؟ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا تھا. الحمدللہ، کوئی نہیں کوئی نہیں، آپ ماشاءاللہ جی سر. آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اور اللہ نہیں، آپ کو میں بڑا جزائے نہیں. خیر دے. نہیں 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 جو میں بات آپ کا ہوتی نوکر ہوں. ہے، جو بات ہوتی ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ جی سر. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، نالج دیا ہے، فہم دیا ہے، ادراک دیا ہے، اور آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. ہم خود میں آپ اہل کا سنت خادم. ہیں الحمدللہ، لیکن آپ کی جو علمی قابلیت ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے اندر آپ کے ٹکر کا، پاکستان نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری جتنے جی، بھی عالم ہیں ابھی تک آپ کسی نے ٹکر نہیں دی. اللہ کا احسان ہے. اللہ کا احسان ہاں، ہے، اور اللہ کا فضل و کرم. جو ہاں جی، تو میرے کچھ سوالات تھے چند، جی سر. جس میں آپ جیسے کہ حدیث ثقلین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل البیت ہے علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو کائنڈلی آج میں جامع ترمذی شریف کا جو ہے نا مطالعہ کر رہا تھا، تو ادھر میرے سامنے سے ایک حدیث گزری ہے جس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 3662، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اتباع کرو، یعنی ابو بکر و عمر کی اتباع کرو. تو کائنڈلی اس کے اوپر مجھے تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے تھی کہ آپ ہمارے کتب سے آپ حدیثیں دکھاتے ہیں، تو کائنڈلی اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی جی، 3662 انٹرنیشنل جی نمبر میں کے آپ کو مطابق. بتاتا ہوں. جی دیکھیں، یہ حدیث غلط ہے. آپ کے اپنے علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث غلط ہے. البانی کے مطابق تو ٹھیک ہے. نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم الاندلسی. یہ البانی کا باپ ہے. البانی سے 100 گنا بڑا عالم ہے. اس کی وفات سنہ 456، جزء سادس، بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر. ملاحظہ کریں یہاں پر وَأَمَّا الرِّوَايَةُ اقتدوا بالذین من بعدی حدیث لا يصح فحدیث لا يصح اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر وعمر. میرے بعد جو دو آدمی ہیں، میرے بعد جو آدمی ہیں، لا يصح لأنه مروی عن مولا لربع مجهول وعن مفضل الضبی وليس بحجة. اور پھر سند کہہ رہا، دلیل کہہ رہا کہ کیوں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اچھا، یہ ایک. اور پھر کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہے تو کیوں اہل سنت نے خود ابو بکر عمر کے فتووں کو ترک کیوں کیا؟ صفحہ نمبر 81 میں کہتے ہیں کہ اصحاب مالک اور ابی حنیفہ اور شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر. ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں، ملاحظہ کریں، یہ دیکھیں، یہ ابو بکر عمر کے جو فتوے ہیں. میں اس کو ایک منٹ فل پیج کر دیتا ہوں. اصحاب مالک و ابی حنیفہ و شافعی اترک الناس لابی بکر و عمر. ابو حنیفہ صاحب کے جو فتوے ہیں، ابو حنیفہ کے فقہ کے پیروکار جو مجتہدین ہیں، یعنی ابو حنیفہ کے پیروکار جو علماء کرام مفتی حضرات، اور اسی طرح شافعی مذہب کے مالک، یعنی تینوں میں، 4 مذاہب میں سے 3 مذہب، یہ تو ابو بکر اور عمر کے فتاووں پہ عمل ہی نہیں کرتے، جو مختلف ان کے فتوے ہیں. ہر فتوے میں ان کے مخالف. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کے اقتداء کرو تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ مالک کے نزدیک، شافعی کے نزدیک، ابو حنیفہ کے نزدیک یہ جو ہے یہ حدیث مطرود ہے. وقد بينا ان اصحاب مالك خالفوا ابا بکر مما رووا في الموطأ خاصه في 5 مواضع. صرف موطأ میں مالک نے 5 مقامات پر ابو بکر کی مخالفت کی. وخالفوا عمر في نحو 30 من قضيه. اور ابو بکر عمر صاحب کی، مالک صاحب نے 30 قضایا میں، 30 معاملوں میں ابو عمر کی مخالفت کی. مما رووا في الموطأ خاصه، جو موطأ میں موجود ہے. وقد ذكرنا ايضا ان عمر وابا بکر اختلفا. اور پھر ابو بکر عمر کا آپس میں اختلافات تھے مختلف مسائل میں. مختلف مسائل میں تو کس کی اتباع کریں گے؟ وَأَنْ أَتْبَاعَهُمَا فِي مَخْتَلَفَ فِيهِ مُتَعَذِّرٌ مُمْتَنِعٌ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. اور جن مسائل میں ابو بکر عمر کے اختلاف ہیں تو پھر تو ناممکن ہے کس کی اتباع کریں گے بھائی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی اتباع کرو، دونوں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟
یہ کتاب ہے. میں واپس آتا ہوں بھائی, آپ ناراض نہ ہونا, میں نے فل پیج کیا ہوا, ناراض تو نہیں ہوا فیضان صاحب؟ میں کتاب دکھا رہا ہوں نا, کتاب دکھانے کے بعد میں واپس آؤں گا آپ کے پاس. ہاں یہ کتاب ہے, ہاں کتاب ہے الاحادیث احادیث معلّہ ظاہرها الصحہ, شیخ ابی عبد الرحمن مقبل ابن ہادی الوادعی. وہ احادیث جو ضعیف ہیں, ظاہری طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح ہیں, ٹھیک ہے نا. کتاب چھپی ہے سنہ 2000 میں, دار الاثار یمن صنعاء میں. یہاں پر مقدمہ میں یہ عالم فرماتے ہیں, صفحہ نمبر 15 ان کا مقدمہ ہے, کہتے ہیں کہ فإني في بحث الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين كانت تمر بي احاديث ظاهرها الصحة. جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کیا, وہ احادیث صحیحہ جو صحیحین میں نہیں ہے, بخاری مسلم میں نہیں ہے, تو میں نے بہت ساری ایسے احادیث کو دیکھا, میرے نظروں سے ایسے احادیث گزری جو ظاہر میں تو سنت ہے, ظاہر میں تو صحیح ہے, فأجدها في كتاب آخر معلّہ, اور میں دیکھتا ہوں تو دوسری کتاب میں یہی احادیث ضعیف ہیں. وربما يطلع عليها باحث من الاخوة الباحثين, اور شاید دوسرے جو محقق حضرات ہیں ان کو ان احادیث کا پتہ ہو. فيظن انها مما يلزمني اخراجه فافردت لها دفترا حتى اجتمع علي نحو 400 حديث. تو دوسرے محققین کا خیال یہ ہے کہ میں ایسے احادیث کو جمع کروں, تو میں نے اسی وقت جمع کرنا شروع کیا تھا, تو میں نے 400 ایسا احادیث جمع کیے ہیں جو ظاہر میں صحیح لگتے ہیں, حقیقت میں یہ کیا ہے, یہ ضعیف ہیں. ان احادیث میں سے کون سے احادیث ہیں یہ دیکھیں, صفحہ حدیث نمبر 120. ان حذیفہ سے روایت کی, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اقتدوا بالذین من بعد ابا بکر و عمر, میرے بعد جو دو آدمی ہیں ان کی اتباع کرو, ابو بکر و عمر. ثم عقبہ الترمذی بانہ منقطع, ترمذی نے خود بولا ہے کہ حدیث منقطع, یہ حدیث اس کی سند متصل نہیں ہے. وان عبد الملک ابن عمیر لم يسمعه من ربعی انما سمعه من مولا ربعی ہلال. تو اس نے یہاں عبد الملک ابن عمیر جو ہے, اس نے ربعی ابن ہلال کو جو بولا اس سے نہیں سنا ہے, اس سند میں انقطاع ہے. ابو عبد الرحمن کہتے ہیں ہلال جو ہے یہ مجہول ہے, لم یروی عنہ الا عبد الملک ابن عمیر ولم یوثقه معتبر. یہ حدیث جو ہے اس کے سند میں ایک مجہول شخص ہے اور کو کسی نے توثیق نہیں کی ہے. اور پھر مناوی نے فیض القدیر میں بولا ہے کہ ابن حجر عسقلانی نے کہا ان ابا حاتم علّہ بالنربی الخلاش لم يسمعه من حذیفہ. ابو حاتم الرازی نے بھی بولا ہے کہ یہ اس کا راوی جو ہے, دیکھ راوی یہ ہے کہ ربی ابن خراش اس نے حذیفہ سے سنا ہی نہیں ہے. یہاں پہ بھی انقطاع موجود ہے. وما ذکر ان حدیث ابن مسعود وحدیث انس یشہدان له لا يصلح, جنہوں نے کہا کہ یہ ابن مسعود سے بھی روایت ہے, انس سے بھی روایت ہے, وہ ایسی شہادتیں جو بالکل وہ شاہد ہونے کے لیے صالح نہیں ہے. لأنہ منقطع, یہ حدیث جو ہے خود منقطع, وہما شدید الضعف, وہ دو حدیث تو بہت ہی زیادہ ضعیف ہیں, اس سے زیادہ ضعیف, ٹھیک ہے نا, یہ آپ نے دیکھا. اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام شورا میں گئے تھے, ٹھیک ہے نا, 6 آدمیوں کا شورا بنایا تھا عمر نے, اور وہاں پہ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تھا کہ یا علی میں آپ کو خلیفہ بناتا ہوں, میں آپ کے ساتھ بیعت کروں, بس آپ وعدہ کریں کہ آپ ابو بکر عمر کی سنت پہ چلیں گے. تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا میں ابو بکر کی سنت پہ نہیں چلوں گا. اس نے کہا تھا, انہوں نے فرمایا تھا کہ میں رسول اللہ کی کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلوں گا. اگر یہ حدیث صحیح ہوتی کہ لوگوں نے ابو بکر عمر کی سنت پہ چلنا ہے, اور اللہ کا شکر کرو کہ یہ حدیث غلط ہے, یہ حدیث غلط ہے, وَإِلَّا بہت سارے کام کرنے پڑتے تھے آپ کو, ان کی سنت جان بچ گئی. اگر ان کے سنت پہ جانا آپ پہ واجب ہوتا تو بہت سارے برے کام آپ کرنے پڑتے تھے. یہ کتاب ہے, کتاب تمہید الاوائل فی تخلیص الدلائل, تالیف القاضی ابی بکر محمد ابن طیب الباقلانی. یہ مؤسسۃ الکتب الثقافیہ میں سن 1987 میں چھپی ہے. ابو بکر الباقلانی یہ اشاعرہ اور احناف کا بہت بڑا عالم ہے. صفحہ نمبر 514 میں ملاحظہ کریں, یہاں پر ان الصحيح في هذا ما روي ان عليا عليه السلام قال لعبد الرحمن بن عوف بعد ان عرض عليه البيع على شرط ما روي انه شرطه فاباه علي والتزمه عثمان.
عبد الرحمن ابن عوف نے امام علی علیہ السلام پہ جو شرط لگائی تھی بیعت کرنے کے لیے کہ اگر اس شرط پہ مانیں گے تو ہم بیعت کریں گے، عثمان نے مانا، امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا، امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا. یہ حدیث صحیح ہے کہہ رہے ہیں. وہ حدیث، وہ جو شرط لگائی تھی عثمان نے مانا تھا اور امام علی علیہ السلام نے نہیں مانا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ آپ نے کتاب اللہ اور سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا. امام علی علیہ السلام نے کہا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کریں گے، اما سنت ابو بکر پہ عمل نہیں کریں گے. یہ کتاب تاریخ طبری جزء رابع چاپ دار المعارف، یہاں پر صفحہ نمبر 238 میں هل انت، عبد الرحمن بن عوف نے کہا هل انت یا علی مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه وفعل ابی بکر وعمر، یا علی سلام اللہ علیک، کیا آپ میرے ساتھ میرے بیعت کو قبول کریں گے کتاب اللہ پر، سنت نبی پر اور ابو بکر اور عمر کی فعل پر؟ فقال اللهم لا، امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں نہیں مانتا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي، میں اپنے اجتہاد پر اور اپنے رائے پہ عمل کروں گا اور کتاب اللہ اور سنت پر، وہ تو واضح ہے. فالتفت الى عثمان، عثمان کی طرف پھر گیا، کہا کہ میں بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل ابو بکر عمر پر. عثمان نے فوراً کہا اللہم نعم، جی ہاں میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ ابو بکر، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ آپ سنت میرے بعد ابو بکر عمر کی اتباع کریں. یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 1، کتاب چھپی ہے سن 1998 میں. یہاں پر حدیث نمبر 557، صفحہ نمبر 238، عن عاصم عن ابی وائل عبد الرحمن ابن عوف سے میں نے کہا کیف بایعتم عثمان وترکتم علی. اوے عبد الرحمن ابن عوف ڈس سانو، آپ نے کیوں عثمان کے ساتھ بیعت کی، امام علی علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں بیعت کی؟ وہ تو ان سے زیادہ بہتر تھے. ہاں کہا، اس نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ عبد الرحمن ابن نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ قد بدأت بعلی، میں نے امام علی علیہ السلام کے ساتھ شروع کیا. فقلت، میں نے امام علی علیہ السلام سے کہا ابایعک علی کتاب اللہ وسنت رسول وسیرت ابی بکر وعمر، میں آپ کے ساتھ بیعت کرتا ہوں کتاب اللہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ابو بکر عمر پر. قال فقال فیما استطعت، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان باتوں میں جو میرے بس میں کرتا ہوں. عثمان سے میں نے جب یہ عرض کیا تو عثمان نے فوراً قبول کیا، جی سنت ابو بکر عمر مقبول ہے مجھے. اور اس کے دوسرے الفاظ کے ساتھ بھی یہ بہت بھلے یہ مروی ہے. پھر یہ حدیث اگر ہوتا صحیح ہوتا نا، اقتدوا بالذین من بعد، میرے بعد اقتداء کرو ابو بکر عمر کی، اگر یہ واضح ہوتا تو سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار نے تو نہیں کہا کہ ہم ابو بکر عمر سے بیعت کریں گے. ابو بکر وہ خود اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں سعد بن عبادہ کو. اور ملاحظہ کریں یہ صحیح بخاری ہے جلد صفحہ نمبر 651، حدیث نمبر 3668. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ابو بکر نے جب خطبہ دیا ہے، بات کی ہے سقیفہ بنی ساعدہ میں، فقال فی کلامی نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم جو ہے ہم قریش کیا ہوگا، قریش امیر ہوگا اور آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل منا امیر ومنکم امیر، اس نے کہا کہ حباب بن المنذر نے کہا نہیں، ایک امیر قریش کا ہونا چاہیے، ایک امیر ہمارا انصار کا ہونا چاہیے. فقال ابو بکر لا ولكن الامراء وانتم الوزراء، نہیں کہ عمر قریش نے کہا، ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ہم قریش میں سے عرب آپ کو نہیں مانیں گے، عمراء ہمارے اور آپ ہمارے ساتھی. ہم اوسط العرب دارا، قریش جو ہیں پورے عرب میں سب سے زیادہ جانے پہچانے ہیں. وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا، اور سب عربوں میں سب سے زیادہ ان کی بات مانی جاتی ہے. فَبَايِعُوا عُمَرَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ، آؤ عمر کے ساتھ بیعت کرو یا ابو عبیدہ کے ساتھ بیعت کرو. تو واضح بات ہے کہ اگر کہتا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد آپ نے ابو بکر عمر کی اتباع کرنی ہے، تو عمر کو ابو بکر کو اسی کو کوٹ کرنا چاہیے نا. یہ تو نہیں کہنا چاہیے انصار سے کہ بھائی عرب قریش جو ہے یہ عربوں میں زیادہ جانے پہچانے، عرب زیادہ ان کی عزت کرتے ہیں، تو آ جاؤ پھر ابو عبیدہ کی بیعت کرو. وہ تو بات بنتی نہیں تھی نا. تو یہ اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ ہے. یہ صحیح مسلم بشرح النووی ہے جلد نمبر 12، یہاں پر یہ حدیث ہے کہ عمر سے کہا گیا کہ آپ جو ہے نا، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ مر رہے ہیں، آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنائیں، جانشین بنائیں. تو اس نے کہا میں کیسے خلیفہ بناؤں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا تھا، میں خلیفہ بناؤں تو عمر نے، ابو بکر نے تو مجھے بنایا تھا، میں کیسے کیا کروں؟ تو اس نے اس حدیث کے رد بنانے نقل کرنے کے بعد کہ عمر کہتا ہے کہ عمر کیا کہتا ہے؟ وَإِنْ أَتْرُكُمْ فَقَدْ تَرَكَكُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، ٹھیک ہے نا؟ وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خلیفة، اس حدیث میں یہی دلیل ہے عمر کی قول میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، وهو اجماع اہل السنہ، یہ اہل سنت کی اجماع ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ چلا نا کہ وہ حدیث اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر وہ جھوٹ ہے۔ اوکے جناب فیضان صاحب، صحیح ہے؟ جی جی غصے اوکے ہی کر مزید گئے ہو، میں نے لگا اوکے میرے جی اور بھی سوال نے۔ جی سر بولیں جامع ترمذی شریف کے اندر تسی حدیث کھولی نہیں ہے، ایک بار جی جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث کھولو، ان دے وچ جیڑا ہے لکھیا ہویا ہے کہ اے صحیح سند نال موجود ہے۔ جامع ترمذی نے خود بولا یہ صحیح ہے، جی جی آپ اوپن کریں۔ میں تو اوپن کرتا ہوں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو عمر نے کیوں کہا بخاری میں اور مسلم میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا؟ اگر تو عمر نے تہمت کیا نا، افتراء کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامع ترمذی ہے، جلد نمبر 6، یہاں پر صفحہ نمبر 149 پہ چلتے ہیں نا۔ یہ تحقیق کس کی ہے راما صاحب؟ یہ بشار عواد معروف، بشار ڈاکٹر بشار۔ یہ حدیث نمبر کون سے؟ 3805 یہ روایت یہ ہے بھائی، اقتدوا بالذین من بعدی من اصحاب ابا بکر وعمر واہتدوا بہدى عمار، اور عمار کی ہدایت پہ چلو، وتمسکوا بعہد ابن مسعود، اور عبداللہ ابن مسعود کے باتوں پہ اتباع کرو۔ هذا حدیث غریب، ويحيى بن سلمہ يضعف في الحدیث، یزع بن سلمہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابو یہاں پہ نہیں بولا کہ یہ صحیح، یہ سب ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، یہ کسی محقق کے الفاظ نہیں ہے، یہ ترمذی کے اپنے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حدیث جو آپ نے ترمذی سے بولا نا، تو اس میں صرف ابو بکر عمر نہیں ہے، عمار یاسر کی ہدایت پہ بھی چلنے کا حکم ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کے فرامین کے اتباع کرنا بھی ضروری، ان کو بھی خلیفہ بنانا تھا پھر تو، ٹھیک ہے؟ پھر عثمان کی خلافت باطل ہے، ابو بکر عمر کے بعد عمار کے بعد عبداللہ ابن مسعود کو بنانا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حدیث ہے ضعیف۔ چلیں بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف